Question number 4. If it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? अब यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप 5 सेकेंड जो है, अगर आप एक मरतबा कलमा पाक को रिसाइट करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड. तो हमने गिवन में क्या है? टाइम फॉर मंथ्स कलमा पाक रिसाइट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड. यानी कि एक मरतबा यानी वंस अगर कलमा पाक आप रिसाइट करें तो 5 सेकेंड लगते. हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स? तो अगर आप 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक को रिसाइट करेंगे तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? टाइम फॉर 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक रिसाइट. तो हमें उसको पहले सेकेंड में फाइंड आउट करना है. ठीक है. कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज. फिर हमने उस सेकेंड को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर डेज में कन्वर्ट करना है. एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और राउंड ऑफ आंसर को करना है आपने. ठीक है. और उसमें आपने क्या करना है, जब राउंड ऑफ करोगे तो आपने जो डेसिमल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर देना है. डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, यानी आपने डेसिमल पार्ट को नहीं लिखना. ठीक हो गया. ये डेटा लिखा है आपके पास. टाइम फॉर वंस कलमा पाक रिसाइट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड. टाइम फॉर रिक्वायर्ड क्या है? टाइम फॉर 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक रिसाइट हमें फाइंड आउट करना है. सेकेंड को आर में ले जाएंगे और आर को आप डेज में ले जाएंगे. ठीक है. अब आगे हम इसको कर लेते हैं सॉल्व. अब मैंने रिसाइट और टाइम आपके सामने लिखे. अगर एक मरतबा आप रिसाइट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड. अगर आप उन्होंने आपको क्या दिया था कि अगर 1 मिलियन टाइम्स आप उसको रिसाइट करेंगे तो जहाँ पर 1 है, 1 अब वंस रिसाइट कर रहे थे तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 सेकेंड. और अगर आपने 1 मिलियन टाइम्स रिसाइट किया तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपके पास कितने सेकेंड लग जाएंगे? आपके पास 5 मिलियन सेकेंड्स लग जाएंगे. ठीक है. अब आपने करना क्या है? आपने सेकेंड को पहले आर में कन्वर्ट करना है. ये आप जानते हैं कि 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्वल है. तो 1 से आपने यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 सेकेंड का जो स्केल है वो बना लेना है. 36 को आप 1 पे डिवाइड कर दें तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3600 आवर्स. ठीक है. अब हम अपना सोल्यूशन शुरू कर चुके हैं. मैं लिख देती हूँ कि 1 सेकेंड 1 ओवर 3600 आवर्स के इक्वल है. तो अगर इतना आप देखें, अगर आपके पास इतने सेकेंड्स हैं तो आप उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है. अब ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए. अब आप ये जो रिमेनिंग वैल्यू आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1388.8888 आवर्स. ठीक हो गया. अब आपको उसने क्या कहा था कि अब ये आवर्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है? अब आवर्स को आपने, अब सेकेंड तो आवर्स में कन्वर्ट हो गए मगर अब आवर्स को आपने डेज में कन्वर्ट करना है. आपको पता है कि 1 डे 24 आवर्स की इक्वल है. अगर 1 आवर की आप वैल्यू निकालोगे तो 24 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 24 डेज हो गया. अब आपके पास ये आवर्स में वैल्यू आ चुकी है. अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको डेज में कन्वर्ट करना है. 1 आवर आपके पास 1 ओवर 24 डेज के इक्वल है. ठीक है. तो अगर आपके पास इतने आवर्स आ जाते हैं तो इस 1 की जगह आप ये वैल्यू लगा दें और 24 पे डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू आपकी डेज में आ जाएगी. ठीक है. अब हम डेज में आंसर अपना शो कर देते हैं. डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाता है? 57.8 8703. ठीक है. अब उसने अब हमें क्या कहा था कि एक तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमने राउंड ऑफ करके जो है जो डेसिमल पार्ट है उसको हटा देना है. अब यहाँ पर 8 है ना, तो हमने अगर डेसिमल पॉइंट हटाना है तो आपको पता है 5 या 5 से जो वैल्यू ग्रेटर हो वो राउंड ऑफ हो जाती है.
تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے 58، تو ہمارا ڈیسیمل پارٹ یہاں سے ہٹ جائے گا. آنسر آپ کا آ گیا 58 days. ایکسرسائز 2.1 کوسچن نمبر 5. پہلے ہم کوسچنس کو جو ہے ریڈ کرتے ہیں. ڈسٹینس بٹوین ارتھ اینڈ سن جو ہے یہ آپ کو ویلیو دی ہے 9.3225 600 into 10 raised to the power plus 7. ٹھیک ہے. مائلس. if speed of light is approximately 1.86000 into 10 raised to the power 5 miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. اب سن اور ارتھ کا جو ڈسٹینس ہے تو ڈسٹینس کو ہم ایس سے شو کرتے ہیں، وہ آپ کو اتنے مائلز گیون ہے. اسپیڈ آف لائٹ جس کو وی سے شو کرتے ہیں وہ آپ کو اتنے مائلز پر سیکنڈ جو ہے ویلیو دی ہوئی ہے. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک، یعنی کہ کتنا ٹائم لگے گا فار لائٹ ٹو ریچ دا ارتھ تک پہنچنے میں. آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، آنسر آپ کو سیکنڈ میں جو ہے ملے گا کیونکہ آپ کے پاس مائل پر سیکنڈ ہے تو ٹائم آپ کو سیکنڈ میں ملے گا. آپ نے سیکنڈ کو کس میں کنورٹ کرتا ہے، منٹ میں، اور اسٹینڈرڈ فارم میں آپ نے لکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا مزید کام کر سکتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو جب سیکنڈ میتھڈ جو ہے بتایا تھا جس میں آپ نے یہ ڈیسیمل پوائنٹ ریموو کرنا تھا، میں اسی میتھڈ کو اب اپلائی کروں گی. ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ کو یہ چیز سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو پھر آپ کے لیے کوسچن کو سالو کرنا ایزی ہو جاتا ہے. پوائنٹ جہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہاں پر 1 اور باقی جتنے ڈیجٹس ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے یہاں پر 0 لینا شروع کر دیں گے. اب آپ کے پاس یہ جو ڈیسیمل پوائنٹ ہے یہ ہٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کاؤنٹ کریں کتنے زیروز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7. اب یہ 7 زیروز جو ہیں جب یہ آپ کے پاس ٹھہرے، یہ مجھے پورا لکھنے دیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اس کو اب ریڈ کیسے کرو گے، یہ جب نیچے سے اوپر شفٹ ہوگا تو یہ مائنس ہو جائے گا، یہ کینسل ہو گیا اور آپ کے پاس آنسر جو ہے ان نمبرز کی فارم میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب انہی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اب آپ کے پاس یہ جو ٹینس کی پاورز ہے یہ ختم ہو چکی ہیں. اسی طرح اب ہم اس کا پوائنٹ ریموو کریں گے. یہ دیکھیں 8 کی جگہ 0، یہ ڈیسیمل پوائنٹ کی جگہ 1 آ گیا، 8 کی جگہ 0، 6 کے ساتھ یہاں پر 0 0 0 0. جتنے باقی ڈیجٹس ہیں ان کے حساب سے آپ نے یہ زیروز جو ہیں اس طرح سے یوز کرنے ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس یہاں نیچے کتنے زیرو آ گئے ہیں، 186 اور یہ ٹرپل زیروز ہیں، اور یہاں پر آپ کے پاس 1 2 3 4 5، یہ +5 ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ویلیو کو بھی آپ اسی طرح اوپر شفٹ کریں گے تو 186 اور 3 زیروز ہیں، یہ 10⁻5 ہے. یہ جب نیچے سے اوپر شفٹ ہو جائے گا -5 ہو جائے گا مائلز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، پر سیکنڈ کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا لازمی ہوتا ہے تاکہ اگر کوسچن میں کچھ بھی ایسا آئے تو آپ کو اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. اب یہ کینسل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کے پاس سیم سائن کینسل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو پاور ہے وہ 0 ہو جاتی ہے، اور پاور 0 ہونے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس 1 کی ایکول ہو گیا. تو 1 کو تو ہم چاہے لکھے نہ لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ لکھ سکتے ہیں مائلز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میں نے ایک سٹیپ نہیں کیا مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس +7 اور -7 یہ کینسل ہوگا تو 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 0 ہونے کا مطلب جو ہے آپ کے پاس 1 ہے، اور 1 اگر اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ نمبر ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنے لیے ڈیٹا ایزی کر لیا ہے. چاہے تو آپ یہ جو فارمولا بنا کے آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ یہ فارمولا پڑھ چکے ہیں کہ اسپیڈ = ڈسٹینس اوور ٹائم. دیکھیں اگر آپ کو اس فارمولا کو ری ارینج کرنے کے لیے آپ کو کمانڈ ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں کہ اسپیڈ کی جگہ ٹائم لکھ لیں، مگر اگر آپ کو یہ بات میری مشکل سے سمجھ آ رہی کہ اسپیڈ کی جگہ ٹائم آ جائے اور ٹائم کی جگہ اسپیڈ، تو پھر میں آپ کو اس کے تھرو جو پراپر میتھڈ ہے اس کے تھرو جو ہے سمجھاتی ہوں. یہ دیکھیں کراس ملٹیپلیکیشن ہو گیا، یہاں پر اسپیڈ کے نیچے کوئی نمبر نہیں تو 1 ہے، تو اسپیڈ انٹو ٹائم ہو جائے گا اور آپ کے پاس ڈسٹینس انٹو 1 ڈسٹینس آ جائے گا. اب مجھے تو ٹائم کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اسپیڈ یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہاں پر ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے بس فارمولا آپ کو ری ارینج کرنا پھر آنا چاہیے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ لینئر فارم میں لیں اور پھر آپ اپنے جو کوسچن کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی اس کو ری ارینج کر لیں.
ہماری ویلیو یہاں پر اینڈ اپ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو چیز ارائز ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی یونٹ کس طرح سے کٹ گئے اور کس طرح سے یہ سیکنڈ میں آ گیا. دیکھیں یہ مائل اور مائل کے کٹ گئے, یہ سیکنڈ کے اوپر آپ کو مائنس سائن دکھ رہا ہے تو یہ ڈی نومینیٹر سے نیومریٹر میں شفٹ ہو جائے گا, اور جب بھی کبھی آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ویلیو آ جائے گی 501 یعنی 501.212 آپ کے پاس آ جائے گا 9032. ٹھیک ہے. اب یہ سیکنڈ جو ہے جب ڈی نومینیٹر سے نیومریٹر میں جائے گا تو یہ سیکنڈ کے اوپر جو آپ کے پاس سائن مائنس کا ہے وہ پلس میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو. اب ہم اس کو آگے جو ہے سالو کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا, سیکنڈ کو آپ نے منٹ میں کنورٹ کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 1 منٹ 60 سیکنڈ کے ایکول ہے. اب 1 سیکنڈ کتنے منٹ کی ایکول ہے 1/60 کے, تو اس کو آپ 60 سے ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اگر 1 سیکنڈ اتنے منٹ کی ایکول ہے تو پھر اگر اتنے سیکنڈ تو کتنے منٹ کی ایکول ہے, تو آپ اب کیا کریں گے کہ اس کو آپ 60 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. جب آپ 60 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا, کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس کیا آ جاتی ویلیو 8.3534. اب آپ کے پاس یہ آنسر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا آنسر کس میں ہے, منٹ میں. چاہے تو آپ پوائنٹ کے بعد بس 3 ڈیجٹس لکھ لیں, کوئی فرق اس میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا آنسر ہے.